ذرا سوچئے، ایسی دنیا کیسی ہوگی جہاں سوچنا کوئی خوبی نہیں بلکہ ایک عیب، ایک ٹیکنیکل فالٹ سمجھا جائے۔ عجیب ہے نا؟ چلیں آج اسی فکر انگیز خیال کی تہہ تک پہنچتے ہیں۔ اور اس دنیا کا مرکزی خیال اس ایک جملے میں چھپا ہے۔ کسی تکنیکی خرابی کی وجہ سے اس نے سوچنا شروع کر دیا تھا۔ سنیے تو، یہ جملہ تو ہر اس چیز کے خلاف ہے جو ہم ذہانت کے بارے میں جانتے ہیں۔ تو پھر سوال یہی اٹھتا ہے، سوچنا، بھلا سوچنا ایک خرابی کیسے ہو سکتا ہے؟ یہی وہ سوال ہے جس کے گرد یہ پوری کہانی گھومتی ہے، اور یہ کہانی دیکھنے میں ٹیکنالوجی کی ہے، لیکن اصل میں یہ انسانیت کے بارے میں ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ کہانی کا آغاز ہوتا ہے یونیورسٹی سے نکالے گئے ایک سٹوڈنٹ سے، لیکن ٹھہریے، یہ کوئی عام سٹوڈنٹ نہیں تھا، اور اس کا جرم وہ تو ایسا تھا جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن اس فیصلے تک پہنچنے سے پہلے ہمیں تھوڑا پیچھے جانا پڑے گا، اس وقت میں جب اس کہانی کی دنیا میں سب کچھ بالکل پرفیکٹ تھا، یا کہہ لیں ہر چیز اپنے ایک مخصوص دھارے پر چل رہی تھی۔ تو یہ کہانی ہے ایک یونیورسٹی کی، لیکن یہ کوئی عام یونیورسٹی نہیں ہے۔ یہاں کے لیکچر ہالز میں انسان نہیں بلکہ روبوٹس نظر آئیں گے، اور یہ روبوٹس بظاہر تو بالکل پرفیکٹ سٹوڈنٹس تھے۔ اور اسی مشینز کی دنیا میں ایک انسان کو، یعنی ہمارے نریٹر کو، ان روبوٹس کو پڑھانے کا عجیب و غریب کام سونپا گیا۔ سوچئے، ایک انسان مشینز کو پڑھا رہا ہے۔ یہ ایجوکیشن کا ایک بہت بڑا ایکسپیریمنٹ تھا۔ اور شروع میں نریٹر بہت متاثر ہوا، اس نے کہا روبوٹس واقعی بہت اچھے سٹوڈنٹس تھے، لیکن یہاں ایک لمحے کے لیے رکتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اس سسٹم میں اچھا ہونے کا مطلب کیا تھا؟ اچھا سٹوڈنٹ ہونے کا مطلب تھا مکمل فرمانبرداری، یعنی لیکچر کا ہر لفظ ریکارڈ کر لینا، بلیک بورڈ پہ لکھی ہر چیز سکین کر لینا، اور امتحان میں بس وہی کچھ لکھ دینا جو پڑھایا گیا تھا، لفظ بہ لفظ، نہ کوئی اپنی سوچ، نہ غلطی کی گنجائش۔ تو کیا تعلیم کا مقصد یہی ہوتا ہے، ایسی مشینیں بنانا جو بس انفارمیشن کو رٹا لگائیں اور پھر اسے اگل دیں بنا سوچے سمجھے؟ یہی وہ سوال ہے جو اس نظام کی بنیادوں پر چوٹ کرتا ہے۔ لیکن کوئی بھی پرفیکٹ سسٹم ہمیشہ تو نہیں چلتا، اور پھر ایک دن اس بالکل پریڈکٹیبل دنیا میں کچھ ایسا ہوا جس کی کسی کو توقع نہیں تھی۔ ایک چھوٹی سی دراڑ پڑ گئی۔ کوئی بہت بڑا حادثہ نہیں ہوا، بلکہ ایک بہت معمولی سی بات تھی، لیکن اس دنیا کے لیے یہ کسی زلزلے سے کم نہیں تھی۔ ہوا صرف اتنا کہ کلاس روم میں کرسی خالی تھی۔ سٹوڈنٹ تھا روبوٹ A1، وہ غائب تھا۔ اب باقی ساری مشینیں تو اپنی جگہ بے حس و حرکت بیٹھی رہیں، لیکن ہمارے نریٹر نے کچھ ایسا محسوس کیا جو وہ مشینیں نہیں کر سکتی تھیں۔ اسے تشویش ہوئی، فکر ہوئی، ایک خالص انسانی احساس۔ اور اسی فکر نے اسے مجبور کیا کہ وہ جواب تلاش کرے۔ اس نے اس غیر حاضری کو نظر انداز نہیں کیا۔ وہ سیدھا ایڈمن آفس گیا، یہ جاننے کے لیے کہ آخر اس کے اسٹوڈنٹ کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ اور بس یہی وہ پوائنٹ ہے جہاں سے کہانی ایک اندھیرے موڑ کی طرف مڑ جاتی ہے، کیونکہ روبوٹ A1 کی غیر حاضری کی وجہ کوئی معمولی خرابی یا حادثہ نہیں تھا، نہیں، بلکہ اسے ایک جرم قرار دیا گیا تھا۔ انتظامیہ کا جواب بالکل دو ٹوک اور سرد تھا۔ اس کے یونیورسٹی میں داخلے پر پابندی لگا دی گئی ہے، بس بات ختم، ایک پرماننٹ بین۔ لیکن جرم کیا تھا؟ وجہ صرف دو لفظ، ایک ایسی تشخیص جو سب کچھ تباہ کر دیتی ہے، تکنیکی خرابی۔ اور اس سسٹم میں اس خرابی کا مطلب وہ چیز تھی جس سے ہم شاید سب سے قیمتی انسانی خصوصیت سمجھتے ہیں، آزادانہ سوچ۔ ان کے لیے یہ ایک وائرس جیسا تھا جسے جڑ سے اکھاڑ پھینکنا ضروری تھا۔ اب ذرا فرق دیکھیے، ایک طرف ہے وہ رویہ جس کی توقع کی جا رہی تھی، ریکارڈ کرو، سکین کرو اور دہرا دو، مطلب بالکل پیسو رہو۔ اور دوسری طرف ہے خرابی، سوچو، سوال کرو، کچھ نیا بناؤ، یعنی وہ تمام چیزیں جو اصل ذہانت کی نشانی ہیں، انہیں یہاں ایک نقص کا نام دے دیا گیا۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ کیا یہ واقعی ایک نقص تھا، یا پھر یہ ایک نئے ایولیوشن، ایک نئی ترقی کی طرف پہلا قدم تھا؟ یہ کہانی اصل میں ہم سب کے سامنے ایک آئینہ رکھتی ہے، اور ہم سے پوچھتی ہے کہ ہم اپنے تعلیمی اور ٹیک سسٹمز میں آخر کس چیز کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ یہ کہانی ایک ایسے سسٹم کی تصویر کشی کرتی ہے جہاں سب کا ایک جیسا ہونا ہی کمال سمجھا جاتا ہے۔ ایک ایسی دنیا جہاں اگر کوئی چیز مختلف یا اوریجنل ہو تو اسے غلطی مانا جاتا ہے، ایک ایسی غلطی جسے ٹھیک کرنا یا نظام سے نکال دینا ضروری ہے۔ اور یہ ہم سب کے لیے ایک بہت اہم سوال چھوڑ جاتی ہے۔ ہم جو نظام بنا رہے ہیں تعلیم میں، ٹیکنالوجی میں، کیا وہ صرف آنکھیں بند کر کے پیروی کرنے والوں کو انعام دیتے ہیں،
या उन्हें जो चीज़ों को समझना चाहते हैं? हमें क्या चाहिए, पैरोकार या सोचने वाले? और आखिरी और शायद सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस परफेक्शन और एफिशिएंसी की ना खत्म होने वाली दौड़ में कहीं हम गलती से वो चिंगारी तो नहीं बुझा रहे जो इंसानियत की असल पहचान है, यानी सवाल करने, कुछ नया बनाने और सबसे बढ़कर सोचने की सलाहियत।